ویلکم بیک ناظرین، ہم اپنے بریک سے واپس آ چکے ہیں. اور بریک سے واپس آنے کے بعد میں آپ کو یہ بتاتی چلتی ہوں ساتھ ساتھ کہ جو ہمارا فیس بک ہے، فیس بک پہ ہمارا پیج موجود ہے ہیلو مارننگ کا، HELLO ہیلو HELLO ہیلو MORNING. جی بالکل ہیلو مارننگ کا پیج موجود ہے. آپ وہ لائک کر سکتے ہیں، ہمیں ٹیکسٹ کر سکتے ہیں، عاشورہ کے حوالے سے، محرم الحرام کے حوالے سے بہت ساری باتیں پوچھ سکتے ہیں، ٹیکسٹ کر سکتے ہیں تاکہ وہ ہمیں بھی معلومات حاصل ہو اور آپ کو بھی ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ جو معلمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کال کر سکتے ہیں، اسکرین پہ ہمارا نمبر بھی موجود ہوگا. میں آپ کو بتاتی بھی چلوں ساتھ ساتھ کہ 02135890 یہ ہمارا نمبر ہے. اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ وہ کال کر سکتے ہیں، ہمیں ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں اور محرم الحرام کے حوالے سے بہت ساری باتیں پوچھ سکتے ہیں، سوالات دے سکتے ہیں ہمیں. جی آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ پنجتن اہل بیت اور آل رسول کی وضاحت کر دیجئے. بہت اچھی بات. پنجتن کا واقعہ دیکھیے معلومات کے تحت تاریخ سے ہے کہ ایک روز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کملی اوڑے، چادر اوڑے لیٹے ہوئے تھے کہ حضرت علی آئے، وہ بھی اس چادر میں آ کر بیٹھ گئے. جی. امام حسن حسین آئے، وہ بھی اس چادر میں آ کر بیٹھ گئے. بی بی فاطمہ الزہرا آئی، وہ بھی اسی چادر میں آ کر بیٹھ گئی. تو جبرائیل علیہ السلام آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل آج 5 تن 5 جسم ایک ساتھ ہیں. اس کا مطلب ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ عنہ، بی بی فاطمہ الزہرا، امام حسین اور حسین، یہ 5 تن ہوئے. 5 جسم ایک کملی میں آئے، اس طرح پنجتن کہلاتے ہیں. اہل بیت، جی اہل بیت کی وضاحت زیادہ سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. قربہ میں سارے قرابت دار آ جاتے ہیں، جی جتنے رشتے جوڑتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات، آپ کے سسر، آپ کے داماد، آپ کے نواسے نواسیاں، جی سب قرابت دار میں آتے ہیں. اب اگر ہم دیکھیں، غور کیجئے کہ چاروں خلفاء میں 2 آپ کے سسر، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق، جی اور 2 آپ کے داماد، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ سارے قرابت دار ہیں. اور رب ان سب قرابت داروں کے لیے فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان سے فرماؤ امت کو کہ میں نے تمہیں، اللہ نے تمہیں بے شمار نعمتیں دی، لیکن تم سے کچھ طلب نہیں کیا. کیا طلب کرتا ہے؟ میرے قرابت داروں کی محبت. اب یہاں اللہ نے خود ارشاد فرما دیا اور اہل بیت کی اہمیت، احترام کو واضح کر دیا کہ ہم پر ان سب کا احترام لازمی ہے. بے شک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریبی رشتہ رکھتے ہیں، ان سب کا احترام ہمیں، حضرت ابو بکر صدیق کا، حضرت عمر فاروق کا، حضرت عثمان کا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا، سب کا احترام، عزت ہمیں ہونی چاہیے، ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے. بات آتی ہے، محبت تو سبھی سے ہوتی ہے. ایک ماں کے 4 بچے ہیں، سب سے محبت، کسی ایک بچے سے پیار زیادہ ہوتا ہے. اس کی بھی کچھ وجوہات ہوتی ہیں کہ وہ بچہ فرما بردار ہوتا ہے یا بہت قریب رہتا ہے. چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک تو چچا زاد بھائی تھے، جی بچپن سے ساتھ رہے. دوسرے سب سے پیاری بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا کے شوہر تھے، تو یقیناً لازمی بات ہے کہ ان کی محبت، ان کی عظمت دلوں میں بڑھ جاتی ہے اس قریبی. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دوسرے خلفاء راشدین کی ہم احترام یا عزت نہ کریں. اللہ نے سورہ شورى میں خود فرما دیا کہ حضور کے جتنے قرابت دار ہیں ان کا تم احترام کرو، ان کی تم عزت کرو. اور آپ سنیے کہ جن خلفاء راشدین کے لیے اللہ نے فرما دیا کہ رسول ان سے فرما دو کہ یہ چاروں جنتی ہیں. سبحان اللہ. تو اب چونکہ پہلی محرم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن، ہمیں چاہیے جو پڑھ کر بخش سکتے ہیں انہیں پڑھیں. ان کے لیے بھی ثواب، ہمارے لیے بھی ثواب. آپ کی حیات زندگی کا جتنا مطالعہ کر سکتے ہیں کریں.
کہ اس وقت سب سے زیادہ بڑی سلطنت آپ کی تھی, 22 کروڑ مربع میل کی سلطنت پر حکومت کرنے والے رات کو اٹھ کر گشت کرتے تھے کہ میری اس میں امت میں کوئی بھوکا پیاسا سویا تو نہیں ہے, کوئی تکلیف میں تو نہیں ہے کہ مجھے جواب دینا پڑے گا رب کو, تم حاکم تھے اور تمہارے وقت میں یہ دکھی کیسے ہوا یا بھوکا کیسے سویا. تو اگر اس کا مطالعہ کیا جائے, اللہ تعالیٰ دلوں میں اثر ڈالے, تو ہو سکتا ہے کہ ہم بھی وہ چیزیں اپنائیں اور ہم میں سے برائیاں دور. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ چاروں خلفائے راشدین کا جب بھی دن ہو, ان کی پوری واقعات زندگی کے پروگرام ضرور نشر ہونے چاہیے تاکہ امت محمد کا بچہ بچہ اس سے واقف ہو کہ آخر ہوا کیا تھا, اور ان کے دلوں میں احترام, عظمت, اور ہو سکتا ہے کہ اللہ انہیں ہدایت دے کہ وہ ان جیسا بننے کی کوشش کریں, ان کے اعمال کو اپنانے کی کوشش کریں. بالکل. آج اگر ہمارے پاس طاقت آتی ہے بیٹا تو ہم تکبر میں آ جاتے ہیں, لیکن وہ تکبر کی بجائے جھکتے تھے. صحیح. تو یہی سبق ان کے اس سے ملتا ہے. آل رسول وہ ہے کہ جب تمام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین اور شہید ہوئے, سر حضرت عباس رضی اللہ عنہ زندہ ہے, ان سے جو نسل چلی وہ سب سادات ہے اور وہ آل رسول ہے. کیونکہ جب آپ پیچھے کی طرف جائیں گی وہ جا کر کس سے ملتے ہیں, امام حسن حسین سے. ان سے پیچھے جائیں گی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتے ہیں. سادات کا احترام بھی رب نے کرنے کا حکم دیا ہے, اور اس کے لیے امام شافعی رضی اللہ عنہ کی روایت میں نے پڑھی, ایک قصہ کہ آپ واز کر رہے تھے کہ واز کرتے کرتے کھڑے ہو گئے, پھر بیٹھ گئے, تھوڑی دیر بعد پھر واز کرتے کرتے کھڑے ہو گئے, پھر بیٹھ گئے. تو لوگوں نے پوچھا کہ امام صاحب ہماری سمجھ میں بات نہیں آئی کہ آپ کیا کر رہے تھے. تو کہنے لگے میرے سامنے ایک سادات بچہ کھیل رہا تھا, وہ کھیلتے کھیلتے جب میرے سامنے آ جاتا تو میں احتراماً کھڑا ہو جاتا. تو یہ عقیدت اور چاہت کے سودے, اس کے لیے کسی پر جبر نہیں کیا جا سکتا. اللہ رسول سے, قرابت داروں سے جس کو جتنی محبت ہے وہ اس کا اظہار اسی انداز سے کرے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عاشق ہیں وہ بغیر وضو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتے. صحیح بات ہے. اور بعض محفل میلاد میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. تو یہ تو اپنی اپنی چاہتوں اور عقیدت کا معاملہ ہے. جی. سبیلے لگاتے ہیں لوگ, پانی کے لیے سبیلے لگاتے ہیں. سبیل لگانا کیسا ہے؟ نیک کام. سبیل اس لیے سبیل صرف محرم میں لگانا نہیں ہے, بلکہ پانی تو پیاسے کو پلانا ثواب ہے. محرم میں ہم اس لیے لگاتے ہیں چونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ امام حسین السلام اور ان کو پیاسے مرے تو ہم دیں, لیکن کوشش یہ کی جائے. میں تو سمجھتی ہوں کہ اللہ نے جن کو اگر سہولتیں دی ہے تو وہ جگہ جگہ پہ تھوڑی ایسی سہولت کر دیں کہ جاتا ہوا انسان اگر پیاسا ہے تو وہ ایک گلاس پانی پی لے. تو محرم میں اس کا اہتمام چونکہ زیادہ کیا جاتا ہے اور کرنا چاہیے تاکہ اس کی وجہ سے ایک چیز ظاہر ہو. یہ اہتمام چھوٹے بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ کربلا کیا ہے, شہادت حسین کیا ہے, محرم کی عظمت کیا ہے. اگر یہ کچھ نہ ہو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ جی محرم کیا ہے. لیکن اس تمام چیزوں کو احترام, محبت اور عظمت کے اظہار کا طریقہ ہمارا وہی ہونا چاہیے جو دین اسلام نے بتایا ہے. صحیح. اور دین اسلام, اگر مجھے اپنی ماں سے پیار ہے تو ماں کے میں وہ تمام اچھے عادات اپناؤں گی جو انہوں نے کیے. تو اگر ہمیں بھی امام حسین سے پیار ہے, آل رسول سے پیار ہے, پنجتن سے پیار ہے, تو ہمیں سنت رسول کو اپنانا ہوگا تاکہ ہماری زندگیاں سنور جائیں, ہماری آل اولاد, اور ہم جنت کے حقدار بن جائیں. بے شک. محرم الحرام بہت زیادہ مطلب حرام پانی کا تو ویسے بھی آپ آ کر دیکھیے کافی جگہوں پر لوگوں نے اپنے بنگلو کے باہر نل کے لگائے, لوگ پیتے ہیں. عام سبیلے لگا کر شربت پلانا, چونکہ قافلے گزرتے ہیں, لوگ گزرتے ہیں, کرتے ہیں, تو وہ پانی پی لیتے ہیں, یہ ثواب ہے. اس میں نہ جانے کئی ایسے بھی پی لیتے ہوں گے جن کو کبھی شربت نہیں ملا.
تو ثواب کا کام ہے یہ، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، جتنا جو کر سکتا ہے اس طریقے سے کرے. آپ گھر میں بھی اپنے اڑوس پڑوس میں غریبوں میں، غریب بستیوں میں جا کے خود سے بھی پلا سکتی ہیں، دے سکتی ہیں. یہ سب کچھ آپ نے اللہ کے لیے کرنا، صحیح ہے. اس کو راضی کرنے کے لیے. تو سبیلیں لگانا ایک نیک عمل ہے کہ گزرتا ہوا مسافر اگر پیاسا ہے پانی پی لے، یا جو جلوس نکلتے ہیں ان میں لوگوں کو پیاس لگتی ہے تو وہ پانی پی لیتے ہیں. جی، کربلا کا واقعہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ بہت اچھی بات. کربلا کا واقعہ سب سے بڑا سبق تو یہی دیتا ہے کہ نیور کمپرومائز یور دین، کہ دین میں کوئی مصلحت کوئی نہیں ہے. دین میں اگر کوئی جھوٹا کاذب آپ سے کوئی غلط بات کہتا ہے تو وہاں آپ یہ سوچ کے کہ لڑائی جھگڑا ہو جائے گا چپ ہو جائیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو کہنا ہے، آپ کو بولنا ہے، سمجھانا ہے طریقے سے. امام حسین نے شہادت اسی سمجھانے کے لیے تو گئے تھے، نہیں سمجھے، شہادت قبول کر لی. جی، کمپرومائز نہیں کیا. دوسری جو سب سے بڑا سبق دیتا ہے شہادت کا واقعہ، وہ صبر کا سبق دیتا ہے کہ اے امت محمد، کیسے بھی حالات ہو تو دین کے باغ میں صبر کی کھیتی کاشت کر دے. بیج تو کڑوا ہے لیکن پھل بہت میٹھا ہوگا. تکالیف تو بہت اٹھانی پڑتی ہیں لیکن حیات جاویدہ مل جاتی ہے. کہ صلہ شہید کیا ہے؟ تب تاب جاویدانہ. شہید کو مردہ نہ کہو، رب قرآن میں کہتا ہے. وہ ہمارے پاس اس طرح زندہ ہے اور رہتا ہے جس طرح تم. تو ہمیں تو ان کے پیچھے جتنا ان کے اعمال کو اپنا سکتے ہیں اپنائیں، جتنا انہوں نے امت محمدی کے لیے قربانیاں دی اتنی ہم دیں. جتنے انہوں نے نیک اعمال کیے وہ ہم اپنائیں، ان کے راستے کو اپنائیں. انہوں نے تو اس وقت بھی اپنے ساتھیوں سے یہ کہا جب دیکھا کہ یہ ہو رہا ہے تو کہا کہ تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو، میں کسی کو زبردستی نہیں روکتا. لیکن چاہتے نواسہ رسول تھی، کوئی بھی نہیں گیا رہا. یہاں یہی والا معاملہ ہے کہ دین کے لیے کوئی کمپرومائز نہ کرو. شہادت کا سب سے بڑا سبق یہی ہے. اور دوسرا سبق سب سے بڑا یہی ہے کہ دین سے ہٹے ہوئے حکمرانوں کی اپنا حکمرانہ مانو. جی، اور میں سمجھتی ہوں اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اس بڑے مہینے کی برکت سے کہ ہم جتنے بھی نوافل پڑھ سکتے ہیں فرض عبادات کے علاوہ. فرض عبادات، نماز تو کسی حال میں نہیں چھوڑنا. فرض عبادات کے علاوہ اگر رات کے کسی پہر میں اٹھ کے تھوڑے سے نفل پڑھ لیں، اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں، اللہ سے اپنی مغفرت مانگ لیں، اپنی آخرت سنورنے کے کام کی توفیق اور ہدایت مانگ لیں. اللہ سے ہدایت مانگے کیونکہ ہدایت کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. جو کچھ رب نے ہمیں دیا ہے اس میں سے فقراء کو جو کچھ بھی کھلا پلا سکتے ہیں پکا کر کھلا پلا دیں. اس کے لیے کوئی تعداد نہیں ہے. آپ کی طاقت اگر 5 غریبوں کو کھلانے کی ہے 5 کو کھلا دیں، اور اگر آپ کی 500 کو کھلانے کی ہے آپ 500 کو کھلا دیں. یہ تو رب کے ساتھ آپ کا کاروبار ہے اور اس کا قول ہے کہ میرے نام پر 1 دو گے تو 2 لوگے. اس ایمان کے ساتھ کیجئے تو رزق کم نہیں بلکہ رزق بڑھے گا. جی، اور میں سمجھتی ہوں اس سے بڑھ کر سبق اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ 2 ہی سبق بہت بڑے ہیں شہادت حسین کے کہ دین میں کمپرومائز نہ کرو، دین سے ہٹے ہوئے حکمرانوں کو تسلیم نہ کرو، اور صبر، ہر حال میں صبر کا دامن نہ چھوڑو. ہم تکلیف کی وجہ سے کہتے ہیں چلو چھوڑو بھائی میں تو نہیں سچ بولتی. غلط. سچ بولنا ہے آپ نے کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ اگر چور کو چوری کرتا ہوا آپ نے دیکھ لیا اور اس کی چوری کو صرف یہ کہہ کر آپ سچ نہیں بول رہی، چھپا رہی ہیں کہ یہ برا مان جائے گا، تو آپ بھی اتنا ہی گناہگار ہیں جتنا کہ ایک چور ہے. یہ سبق ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ کل امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت رسول پر چلنے کی ہدایت اور توفیق عطا فرمائے.
محرم کے بابرکت حرمت والے مہینے میں صحیح معنوں میں دل سے عبادت کی توفیق دے. کیونکہ نماز تو سبھی پڑھتے ہیں، لیکن نماز کے لیے بھی علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ کبھی قبلہ رو جو کھڑا ہوا، کبھی قبلہ رو جو کھڑا ہوا تو حرم سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز. صحیح. تو نماز بھی محو ہو کر صرف اللہ کے لیے پڑھی، اللہ کی رضا کے لیے پڑھیے. اس وقت کوئی خیال ذہن میں دل میں آپ کے دوسرا نہیں ہونا چاہیے سوائے خوف خدا کے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا نماز دین کی معراج ہے مومن کی. آپ اللہ کے حضور کھڑی ہوئی کہہ رہی ہیں کہ صراط مستقیم پر چلا. صحیح. ٹھیک ہے جی، یہ بتائیں کہ جیسے محرم الحرام ہے، اس میں کھانا کھلانا یا پھر عبادت کرنا، عبادت تو ساری ظاہر سی بات ہے عبادت میں ہی وہ ہے انسان جی اللہ کی خوشنودی عبادت سے ہی مل سکتی ہے، حاصل ہو سکتی ہے. بٹ اس کے ساتھ ساتھ کھانا کھلانے میں زیادہ عبادت آپ مطلب اچھا کام ہے، یا پانی پلا رہی ہیں، یا پھر آپ نے نوافل روزے رکھ لیے ہیں، یا پھر رات کے کسی پہر میں چھپ چھپا کر آپ نے عبادت کی. ساری عبادتوں میں شامل یہ سارے کام آپ کی انما الاعمال بالنیات. آپ نے اس نیت سے کسی کو پانی پلا دیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ پیاسے کو پانی پلا دو، اللہ مجھے سہولت ہے میں پلا دے رہی ہوں، مجھے سہولت ہے میں شربت بنا کے پلا سکتی ہوں، میں نے مجھے سہولت ہے میں کھانا بنا کے بھوکے کو کھلا سکتی ہوں، میں کھلا دوں. ہمارے یہاں کئی غریب بستیاں، اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی آپ اچھا کھانا بنائیے جا کے کھلا دیجیے جی، تو ان کو بھی وہ چیز مل جائے جو نہیں ملتی. صحیح. اور آپ دیکھیے اللہ کے فضل سے محرم میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیے، لوگ لنگر کے لنگر لگاتے ہیں کھلاتے ہیں، اللہ قبول کرے. لیکن اس میں بھی دکھاوا مد نظر نہیں ہونا چاہیے. ہماری نیت صرف یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے کریں. صحیح. اور اس میں بھی مخصوص ایک چیز ہو گئی ہے، جیسا کہتے ہیں کہ حلیم یا کھچڑا، تو اس کی بھی ایک وجہ ہے. یہ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی کیوں، کیا بریانی نہیں بنا سکتے محرم میں صرف حلیم؟ تو وہ بھی یہ تھا کہ جب لٹا ہوا قافلہ مدینہ شریف میں پہنچا ہے بی بی زینب کے ساتھ، تو لوگوں نے کسی نے لا کے گیہوں ڈال دیے، کسی نے لا کے چاول ڈال دیے، کسی نے لا کے ڈال دیا، کسی نے لا کے گوشت ڈال دیا. یہ سب مکس ہو کر پکا دیا گیا اور اس لوٹے ہوئے قافلے کو کھلایا گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ چیز کی جاتی ہے. لیکن ضروری نہیں ہے اگر اللہ نے آپ کو دی ہے آپ بریانی بنا کے کھلائیں، اچھے سے اچھی چیز اللہ کے نام پر کھلائیں. صحیح. تو اور یہ جو حلیم وغیرہ ہے یہ 10ویں کے دن عاشورے کے دن ہی کیوں بناتے ہیں؟ عاشورہ کے دن حلیم کو کیوں بنا کر تقسیم کیا جاتا ہے؟ عاشورے جی عاشورے کا دن 10 محرم کا، چونکہ شروع سے پہلے سے ہی ہے. میں نے آپ کو کہا کہ روزہ بھی رکھتے تھے عاشورے کے، اور عاشورے کا خصوصی واقعہ جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا ہوا، اس کی وجہ سے اس کی عظمت اور بڑھ جاتی ہے کہ نواسہ رسول نے دین کی خاطر نانا کے دین کو زندہ کرنے کے لیے اپنے پورے خاندان کو قربان کر دیا. تو اس دن خصوصی طور پر لوگ زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں. ہم پوری رمضان اللہ کا شکر کرتے ہیں، لیکن عید کے دن زیادہ خوشی کو بڑھا دیتے ہیں. اسی طریقے عاشورے کے دن ہماری جو خیرات جو ہے وہ بڑھ جانا چاہیے، ہماری عبادات بڑھ جانا چاہیے. جتنا پڑھ کر بخش سکتے ہیں شہیدان کربلا کو اتنا پڑھ کر بخشیں. صحیح. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. اور تکلیف تو ہر کلمہ گو کو ہے. کون ایسا کلمہ گو ہے جس کو نواسہ رسول کا درد دل میں نہیں ہے؟ اور جس کو نہیں ہے میں سمجھتی ہوں پھر وہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ خیر. آپ نے بہت اچھی اچھی باتیں بتائی ہیں مجھے، ہمارے ناظرین کو. انشاءاللہ ہم اپنے نیو سیگمنٹس کے ساتھ آپ کو بلاتے رہیں گے، جب کیونکہ ابھی ہمارا یہ محرم کا سیگمنٹس تو چلتا رہے گا انشاءاللہ. جی جزاک اللہ خیر. جی ناظرین، دیکھا آپ نے معلمہ صاحبہ نے ہمیں کتنی اچھی اچھی باتیں بتائی ہیں محرم الحرام کے حوالے سے، کہ ہمیں محرم الحرام کا جو مہینہ ہے وہ کس طرح عقیدت اور احترام کے ساتھ گزارنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے. آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کون آپ کے محلے میں اور کسی ایسی جگہ جو غریب لوگ ہیں جو کھانا نہیں کھا سکتے آپ ان کو کھانا دیا کریں. اور صرف یہ نہیں کہ آپ نے اچھے اچھے کھانے کھا لیے ہیں اور جو آپ کے محلے میں ہیں
بہت سارے لوگ ایسے جو سفید پردہ پوش ہوتے ہیں وہ نہیں مانگتے، بٹ آپ ان کا خیال رکھا کریں، سبیلے لگائیں، پانی رکھیں باہر تاکہ آنے جانے والے مسافر جو ہیں وہ پانی پئیں. تو جزائے خیر کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آپ لوگ کو یہ سارے کام کرنے چاہیے، کیونکہ ہم پیارے حبیب پاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. ان کی امت ہونے کے ناطے ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، اس کی ہمیں ان کی ہی پیروی بھی کرنی چاہیے. چونکہ آج فرسٹ محرم الحرام ہے تو آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، ایک عظیم ہستی کی شہادت ہوئی تھی. ان کی 2-3 اسپیشلٹی ان کی میں کیا بیان کروں گی، وہ تو تھے ہی خیر اسپیشل لوگوں میں سے آتے ہیں. اور ان کی یہ تھی کہ وہ جب کھانا کھایا کرتے تھے تو 7 سے 9 نوالے ہی تناول کیا کرتے تھے، یہ نہیں کہ بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا کرتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ رات کے ٹائم اٹھ کر وہ اپنے پورے ہر جگہ جا کے گشت کیا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے کہ کوئی انسان پریشان تو نہیں ہے، کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے، کوئی بیماری میں مبتلا تو نہیں ہے، کیونکہ وہ حکمران تھے اس ٹائم کے. تو وہ ان کو اس چیز کا ڈر تھا، اتنے بڑے پیغمبر ہونے کے باوجود بھی ان کو اس چیز کا ڈر تھا کہ وہی جواب دہ ہیں. اگر ان کے محلے میں ان کی حکمرانی میں کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ پاک کو ان کا جواب دینا پڑے گا. تو آپ لوگ بھی ان سب چیزوں کا خیال رکھا کریں، اور ساتھ ساتھ ہمیں کال بھی کر لیا کریں. فیس بک پہ ہمارا پیج بھی موجود ہے ہیلو مارننگ کا، اور اس کے ساتھ ساتھ نمبر بھی اسکرین پہ موجود ہوتا ہے، آپ کال کیا کریں. اور محرم کے سیگمنٹس اس طرح سے چلتے رہیں گے، تب تک آپ اپنی ہوسٹ صالح نورین کو اجازت دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.